السلام علیکم۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا کام کریں گے کہ فون کالز کیسے کرنی ہے ہمیں، اور چونکہ جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ڈاکیومنٹڈ کام کریں، ڈاکیومنٹیشنس ہونی چاہیے، تو یہ ہم نے ڈاکیومنٹیشن اس کی بھی کی ہوئی ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی، بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہی ڈاکیومنٹیشن اگر آپ کا ورچوئل اسسٹنٹ یا وی اے کوئی آپ نے ہائر کر لیا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی، تو آپ جو ہے اسے بھی یہ اسکرپٹ دے سکتے ہیں اور اس سے کہیں کہ اسے ایگزیکٹلی فالو کرے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسانیاں تھوڑی سی پیدا کرے گی۔ ایگزیکٹلی بات کرتے وقت ورڈ ٹو ورڈ سیم چیز نہیں کہنی ہے، تھوڑا سا چاہیں تو ماڈیفائی کر لیں، اس کو کاپی کر لیں ورڈ پہ، اور ورڈ پہ پھر اس پہ اپنے حساب سے چاہیں تو کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ میرے پاس مجھ سے پلیز اس کی ورڈ کی کاپی مت مانگیے گا، میرے پاس ورڈ کی کاپی اس کی نہیں ہے۔ اور یہ اسکرپٹ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، جسٹ ٹو کلیریفائی۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، میں نے بھی کافی ساری چیزیں میں پڑھتا ہوں، لوگوں سے حاصل کرتا ہوں، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیلڈ اورینٹڈ یہ اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے، اور جو مسئلے مجھے پیش آتے ہیں یا میری ٹیم کو پیش آتے ہیں، یہ اس میں آلریڈی ان سب چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور اسی حساب سے اسے سمجھایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یا کیسے بات کرنی ہوگی برانڈ سے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں برانڈ کی، ہم ہول سیل سپلائر کی نہیں کر رہے، لیکن آپ ضرورت پڑے تو آپ ہول سیل سپلائر سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو وہ کچھ لفظوں میں، الفاظ میں رد و بدل کرنی پڑے گی، تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اس حساب سے، تاکہ وہ ہول سیلر کے لیے ہو، برانڈ کے لیے نہ ہو۔ اس وقت یہ برانڈ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ جی پہلی کال یا انیشل کال ہے، اس کے لیے یہ جو باتیں اس نے لکھی ہیں یہ آپ کو ٹپس دینے کے لیے ہم نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ جی بیفور یو کال دا برانڈ یو شوڈ ہیو آئیڈینٹیفائڈ دیم ایز اے برانڈ ورتھ پرسوئنگ۔ تو یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو ہماری جو ریسرچز آپ کرتے ہیں، جو بائی پروڈکٹ یا ریورس سرچنگ یا ریورس سورسنگ کے تھرو جو پروسیسنگ آپ نے کی ہے، پروڈکٹس نکالی ہیں، برانڈس نکالے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ورتھ ہے اس کا کام کرنے کا، تبھی ان کو کال کریں، ورنہ تو فضول میں ٹائم ضائع نہ ہو آپ کا۔ اچھا، کال کی جو اسکرپٹ ہے ایکچوئل وہ یہ ہے: ہائی مائی نیم از علی ود پیسیفک گڈز ایل ایل سی اینڈ آئی ایم کالنگ ٹو اوپن اے ہول سیل اکاؤنٹ، کین یو سینڈ می این اپلیکیشن اینڈ اے پرائس لسٹ۔ تو سمپل، ہم ظاہر سی بات ایسے یہاں لکھا نہیں ہے، نارملی ہم کہتے ہیں ہائی ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، یا ہاؤز یور ڈے گوئنگ، اور اس طرح کی کچھ بات، ظاہر سی بات ہے گریٹنگس آپ کہتے ہیں، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، یا جو بھی اس کا وقت ہے وہ یو ایس کا اس وقت کا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تو پھر گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، یہ سب چیزوں کو پھر بے شک اوائڈ کریں، پھر ڈائریکٹ ہیلو ہاؤ آر یو سے ہی شروع کر دیں۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کی پہلی بات۔ اب امیجیٹلی ان کا رپلائی آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھیں آپ سے کہ امیزون کے اوپر آپ سیل کرتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ میں جب یہ بات ہم نے کہی ہائی ہاؤ آر یو کی، تو آپ جو ہے وہ اس میں امیزون کا ذکر نہ کریں، آپ اپنے اینڈ سے نہ بتائیں پہلی بات میں کہ جی امیزون پہ ہم سیل کرتے ہیں، جب وہ پوچھے تبھی جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ جی اس نے لیٹ سپوز اس نے یہ سوال کر لیا آپ سے کہ ڈو یو سیل آن امیزون، تب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اسے جواب اس طرح سے دیں گے: یس، امیزون از ون آف دا امیزون از ون آف دا نمبر آف مارکیٹ پلیسز دیٹ وی سیل آن ان ایڈیشن ٹو اے نیٹ ورک آف آور اون کارپوریٹ سائٹس۔ تو اب جیسے میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا، وہ کامرس کی ریٹیل ویب سائٹس آپ کی ہونی چاہیے، تو وہ آپ نے پرائرٹی پہ رکھنی ہے، وہ دکھانی ہے، ان کو بتانی ہے اگر ضرورت پڑے تو ایٹ دس پوائنٹ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم امیزون پہ سیل کرتے ہیں، جب وہ پوچھے تبھی، اگر نہ پوچھے تو اس جواب کو، اس اسکرپٹ کو اسکپ کر دیں، اس کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایٹ دس پوائنٹ ان دا کنورسیشن یو آر گوئنگ ٹو وانٹ ٹو آسک دیم دا فالوئنگ کوسچنس۔ اب اگر وہ آپ سے کوئی آگے اس نے جواب نہیں دیا، یا بعد وہ کہتا ہے جی اوکے نو پرابلم، تو یا پھر ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے، تو پھر آپ اس سے آگے یہ 2-3 کوسچنس ہیں یہ کریں گے: ڈو یو ہیو اے میپ پالیسی، ہاؤ از اٹ انفورسڈ، ڈو یو ہیو آن لائن ریسیلر اگریمنٹ، کین یو ٹیل می اباؤٹ یور امیزون سیلس پالیسی۔ تو اف دے ٹیل یو دیٹ دے ڈونٹ الاؤ اینی امیزون سیلرز، گو ٹو سیکشن 3۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی اگر انہوں نے آپ کو صاف صاف انکار کر دیا کہ جی ہم تو ہم امیزون سیلرز کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے وہ یہ نمبر 3 پہ آ جانا ہے۔ تو آبجیکشن جو انہوں نے لگا دی ہے آپ کے اوپر،
اب وہ آبجیکشن کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. دس از ویری کامن آبجیکشن. تو یہ میں نے ذکر کیا ہے بعض بارہا کہ جی بڑا کامن ہے, آپ لوگ خود بھی فیس کر چکے ہوں گے اب تو, کہ امیزون سیلرس کو ویسے ہی منع کر دیتے ہیں لوگ. تو اب آپ کہہ سکیں دا ریزنس برانڈ ڈونٹ وانٹ امیزون سیلرس, تو دے ہیو ٹو مینی سیلرز ناؤ اینڈ ڈونٹ ایون نو ہو دے آر. The sellers they have are driving their prices down and violating MAP. The sellers they have now aren't adding any value to their brand. تو یہ بھی ذکر ہمارا ہو چکا پہلے کہ آپ ان کی برانڈ میں کیسے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, آپ کتنا اچھا ان کے پروڈکٹس کو, ان کے پروڈکٹ کی سیلز کو ڈیل کر رہے ہیں امیزون پہ. تو یہ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ آپ ان کے برانڈس کی پروڈکٹس کو ویلیو ایڈ کریں گے, نہ کہ آپ ایک ٹپیکل یو آر ناٹ جسٹ اندر ٹپیکل امیزون سیلر. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہاں پہ ہم نے دیکھیں ایک جواب ہم نے مینشن کیا ہے کہ آئی اگری دیٹ یو ڈو ناٹ نیڈ اینی مور امیزون سیلرز. ان فیکٹ آئی فیل اسٹرانگلی دیٹ یو وڈ بی مچ بیٹر آف وتھ fewer sellers and ideally just 2 sellers who have your brand's best interests at heart. Have you thought about the various ways that a seller could add value to your brand's presence on Amazon? It is very important that you do not اچھا یہ اب 2 اسٹار کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. It is very important that you not speak after asking this question. Just wait for them to speak. تو اب آپ ان کے جواب کا انتظار کریں. پھر ایک اور بات آپ کو بتائی جاتی ہے, اٹ از ایکولی امپورٹنٹ دیٹ یو آلسو ڈیٹرمن اف دا پرسن یو آر اسپیکنگ ود ہیز این اتھارٹی ٹو میک ڈیسیژنس اباؤٹ اتھورائزنگ اس ٹو سیل آن امیزون. اچھا ہو سکتا ہے آپ ایسے شخص سے بات کر رہے ہوں جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو ہی نہ کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ اوپن کر کے دے یا آپ کو امیزون پہ سیل کرنا الاؤ کرے. تو یہ چیز بھی آپ کو فگر آؤٹ کرنی ہے ابھی. If the person you are speaking is not a decision maker, go to step 4. If the person is a decision maker, go to step 5. تو اب step 4 کی بات کر رہتے ہیں کہ اگر وہ decision maker نہیں ہے تو بات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ decision maker ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو اس سے یہ بات ہمیں فگر آؤٹ کرنی ہے. You need to help them understand that helping you will make them look good to their boss. اچھا وہ ہوتا ہے نا کہ کسی امپلائی کو یہ بتانا پڑتا, سمجھانا پڑتا ہے کہ جی آپ ہمیں آن بورڈ کروا کے اپنے باس کو کیسے, اپنے بزنس کو کیسے ہیلپ کر رہے ہیں, اور آپ اپنے باس کو جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جی امپریس کریں گے اپنی قابلیت سے, یا کچھ اس طرح کی بات. تو unlike most Amazon sellers that don't lift a finger to add value to your brand, our company's goal is to become a trusted advisor and authorized reseller, and we have a number of really great feature references in this regard. Do you think that would be something your company would want to know more about? اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے, انتظار کرنا ہے. موسٹ لائکلی if the person on the other hand of the phone is rational, they are going to say yes. If they don't say yes, you can respond with something like, I want to make sure I understand your answer, okay? So you are saying that you don't think your company would want to learn about how we have helped numbers of the brands to solve all sort of Amazon related problems once they authorize us to become one of their Amazon sellers. If they do say yes, then you want them to understand that you are going to do everything you can to make them look good, and that in order to do that, you would like to prepare one of our listing deficiencies report. اب لسٹنگ ڈیفیشینسی رپورٹ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کام اس کے اوپر کرنا پڑے گا کہ کیسے ان کی کیا ان کی لسٹنگس میں پرابلمس ہیں, اور کیسے آپ اس کو امپروو کروا سکتے ہیں, کیسے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ تاکہ وہ امپروو ہو جائے. تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو پریپیئر پہلے سے کر کے رکھنا ہوگا. When we prepare a listing deficiency report for a potential supplier, we generate a written report that covers our analysis of the areas of your product listing that need improvement, the areas where we believe your competitors are out-marketing you, the advertising footprint from any campaigns being run by your current sellers, and how we think it could be improved. تو آپ نے ان کو یہ ڈیفیشینسی کے بارے میں بتانا ہے کہ کیسے آپ ان کو ہیلپ کریں گے. اور دین یہاں پہ یہ کہتا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ ون آف یور مینجمنٹ ٹیم وڈ وانٹ ٹو سی, اف سو وڈ یو ہیلپ می ٹو کنیکٹ ود دیم فار اے شارٹ کال سو دیٹ آئی کین آسک اے فیو کویسچنز بفور وی انویسٹ دا ٹائم ان ہیونگ our analyst create the report.
تو اب آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی مینجمنٹ ٹیم سے میری بات کروا دیں تاکہ میں ان سے ڈسکس کر سکوں، اور یہ ہم پھر اس وقت یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم ٹائم انویسٹ کریں اپنا آپ کے لیے انالیسس رپورٹ بنانے میں، لسٹنگ انالیسس رپورٹ بنانے میں، اور پھر ہم آپ کو سبمٹ کریں گے. تو یہ بات ہم نے یہاں سے اسے واضح کر دی. If they say no, ask them why not. If they don't give any good answer, just call back another day and try the same approach with someone else. تو اگر اس نے آپ کو ٹھیک جواب نہیں دیا کوئی بات نہیں، آپ اس کو ایک ہم ہب اسپاٹ کی سروس یوز کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا، فی الحال کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن آپ اس کو کہیں پہ نوٹ کر لیں کہ اب آپ نے اس سے دوبارہ کال کرنی ہے 2-3 دن کے بعد، ابھی نہیں، 2-3 دن 4 دن کے بعد، یا شاید نیکسٹ ویک میں کرنی. تو یہی پوری اپروچ واپس سے کرنی ہے، پھر سے ٹرائی کریں. ہو سکتا ہے ڈفرینٹ پرسن ہو، اس وقت جس پرسن سے نام بات کر رہے ہیں اس کا نام ضرور پوچھ لیں بات بات میں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کس سے آپ نے بات کی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا، اب کہتا ہے کہ اگر کانٹیکٹ پرسن خود ڈیسیجن میکر ہے، بعض اوقات آپ کی بات ہوگی ایسے لوگوں سے کہ جو خود ہی ڈیسیجن میکر بھی ہوں یا اپر پوسٹ کے اوپر ہوں، تاکہ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو ان سے پھر آپ جب وہ آپ کو یہ جواب دیتے ہیں، وہ کیا جواب آپ کے رسپونڈ کرتے ہیں آپ کے سوال کا. if the person you are speaking informed if the person you are speaking with tells you that they are involved in the decision to approve us to become an authorized seller, ask them to tell you about how they select their sellers. تو اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے ہاؤ دے سلیکٹ سیلرز اور ہاؤ ڈو دے اپروو سیلرز. تو ان کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے، کیا چیزیں وہ دیکھتے ہیں کسی سیلر میں اپروو کرنے سے پہلے. تو اس کا یہ اب یہاں پہ دیکھیں گے نیچے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ان کا رپلائی جو ہے وہ ہب اسپاٹ کے ریکارڈ میں کاپی کر دیں. اس بات کو اگنور کریں، فی الحال سمجھ لیں کہ ان کا جو بھی رسپانس ہو وہ آپ ریکارڈ ضرور کریں، کہیں پر لکھیں، اپنے پاس نوٹس بنائیں. باقی ہب اسپاٹ کو کیسے یوز کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے تفصیلات ساری اس کی بھی ایکسپلین کروں گا کچھ دنوں میں. ٹھیک ہے. ونس یو ہیو لسن ٹو دیئر آنسر یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ if they are going to be interested in taking a look at a listing deficiency report. This is the report that you will be able to create from all the data your VA entered into the pre-call research checklist and potentially speaking. اچھا، یہ VA جو ڈیٹا انٹر کرے گا اس کی بھی انشاءاللہ وہ آ جائے گی ایک چیز ہمارے پاس تفصیلات. تو میں آپ کو جو ہے پورا ایکسپلین کروں گا کہ VA کو کیسے، یہ آپ خود اگر کر رہے ہیں ابھی تو خود کیسے آپ نے وہ پری کال ریسرچ کی جو چیک لسٹ ہے وہ کیسے بنانی ہے. وہ انشاءاللہ میں تفصیلات اس کی بعد میں دے دوں گا. ابھی فی الحال کے لیے ہم کوئکلی خود بھی دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں. To get their buy-in for a listing deficiency report, you are going to want to say something along the lines of, I regularly talk to brands who don't want any more Amazon sellers. However, in every case, these brands do want to increase sales, eliminate problems, and improve overall performance. If this is how you feel, I would like to offer to do something for you. We have a report that we call a listing deficiency report, and in this report we provide you the analysis of the areas of your product listing that need improvement, the areas that we believe your competitors are out marketing you, the advertising footprint. یہ وہی والی باتیں ہیں جو اوپر لکھی گئی ہیں. یہ باتیں جو ہیں آپ نے اسے سمجھانی ہیں کہ ہم کیا کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی یہ چیزیں لمبی ہو رہی ہیں ایکسپلین کرنے میں، بٹ اٹس فائن. آپ کو یہ 2-3 دفعہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، پہلے پورا سمجھ لیجئے، اسکرپٹ کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہی فون اٹھائیے گا، اس سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. I'm happy to create the report at our expense, and all that I ask is that you give me an opportunity to present it via online meeting to yourself and any other stakeholders that would have a say in whether or not to approve our account application. تو اب آپ اس سے دیکھیں، اب آپ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ جی میں لسٹنگ ڈیفیشنسی رپورٹ بناؤں گا اپنے ایکسپینس کے اوپر. تو اس سے ایک نظر آ رہا ہے کہ بندہ سیریس ہے سامنے والا، وہ ایکسپینس کر رہا ہے. بے شک وہ ایکسپینس $50 یا $100 کا ہے، اس کی نظر میں زیادہ بڑی ویلیو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ٹائم کی ویلیو ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ سیریس کتنے ہیں، آپ ٹائم لگا رہے ہیں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور آپ اس کو لسٹنگ ڈیفیشنسی رپورٹ بنا کے دیں گے جس کے اندر اسے جو دیکھ کے اسے پتہ چلے گا کہ اچھا جی کیا کیا پرابلمس میری لسٹنگس میں ہیں اور کیسے یہ امپروو ہو سکتی ہیں. تو اب آپ نے کہا از دیٹ فیئر، اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ناٹ اسپیک آفٹر دس کویشچن. تو اب آپ نے یہ کہہ دیا از دیٹ فیئر، اس کے بعد آپ انتظار کریں. اب یہ آپ نے ایکچولی اسے اس پوزیشن میں لا کے رکھ دیا ہے کہ اس میں اس پوزیشن میں آپ نے اسے لا کے رکھ دیا ہے کہ اب وہ منع کرتے ہوئے خود ہی اچھا نہیں لگے گا، وہ آپ کو لازمی زیادہ تقریباً جو ہے وہ آپ کو ہاں کہے گا.
تو جب ہاں کہہ دے تو پھر آپ اسے اسکیجول کریں نیکسٹ کال کا، جو کب اس سے بات کرنی ہے، کب اس سے ڈسکس کرنا ہے، کیا آپ کو ٹائم دیتا ہے، تو اس کی یہ رپورٹ آپ نے تیار کرنی ہوگی. اف دس سے نو، اگر وہ اس کے بعد بھی آپ کو نو کر آتا ہے یا کوئی قسم کی باتیں ایسی کرتا ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں یو کوڈ یوز اینی ون آف دا اپلیکیبل ٹاکنگ پوائنٹس بلو. نن آف یور کرنٹ سیلرز آر رسپونڈنگ ٹو نیگیٹو پروڈکٹ ریویوز، ور یو اویئر آف دیٹ. اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ کا کوئی بھی کرنٹ سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ ریویوز کو جواب نہیں دے رہا، نیگیٹو پروڈکٹ ریویوز کو. ڈو یو نو وائی کمپیٹیٹرز اے بی اینڈ سی آر آل آؤٹ رینکنگ اینڈ آؤٹ سیلنگ یو. تو اب یہ بھی ایک بات ہے، آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اف یور میپ از بینگ وائلیٹڈ ڈو یو نو ہاؤ ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. تو آپ اس کو یہ بتائیں گے کیسے یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں. ہم بیسکلی زیادہ تفصیلات ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ہمیں کوشچنس کرنے. ڈیڈ یو نو دیٹ نن آف یور کرنٹ سیلرز آر رننگ اینی ایڈس ٹو ہیلپ یور پروڈکٹس گین مارکیٹ شیئر. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مارکیٹ شیئر کے بارے میں جو ہے وہ نارملی برانڈس جو ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ایڈس چلانے سے. تو اگر ایڈس چلانے سے دوسرے سیلرز ایڈس نہیں چلا رہے تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے برانڈ کے لیے. تو ہم یہاں پہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم پی پی سی بھی چلائیں گے، ہم ایڈ بھی چلائیں گے ان کے لیے، اور اس بنا پہ بھی یہ جو ہے آپ کے اکاؤنٹس کو اپروو کرتے ہیں. تو آپ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ان سے ایگری کروانا ہے. اور یہ پوری اسکرپٹ لکھی ہی اس طرح سے گئی ہے کہ یہ تقریباً آپ اس کو اتنا زیادہ پازیٹیو کانٹینٹ دے رہے ہیں کہ وہ منع کر ہی نہ پائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اوور آل سچویشن ہے. آپ کو یہ یوز کرنی ہے، آپ کے ورچوئل اسسٹنٹ کو یہ یوز کرنی ہے. 2 سے 3 دفعہ ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں نے کیا سمجھایا ہے اور کس طرح سے اسکرپٹ کو یوز کرنا ہے. اس کے بعد ہی فون اٹھائیں اور اس کو ٹرائی کریں. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.